سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے بھوتوں کا مسکن۔ اس کے مصنف ہیں جلال الدین احمد صدیقی۔ سن 1890 میں برطانیہ کی ایک ریسرچ سوسائٹی نے تحقیقات شروع کی کہ لندن میں کس قدر مکان ایسے ہیں جو آسیب زدہ ہیں اور وہ کون کون لوگ ہیں جنہوں نے پراسرار واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ چنانچہ ایک سوال نامہ تیار کیا گیا اور تقریباً 17,000 شہریوں کو بھیج دیا گیا۔ ان میں سے 15,216 نے تو یہ جواب دیے کہ انہیں کسی ایسے حادثے سے واسطہ نہیں پڑا۔ 1,684 نے جواب دیا کہ انہیں اس قسم کے واقعات سے واسطہ پڑا ہے۔ جن مکانات کے آسیب زدہ ہونے کی اطلاع ملی ان میں برکلے اسکوائر کا مکان نمبر 50 بھی شامل تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس مکان میں ایک ایسی چیز دیکھی جاتی تھی جو انسان تھی نہ جانور۔ بس اس وقت سے یہ بھوتوں کا مسکن مشہور ہو گیا۔ جو لوگ اس میں رہتے تھے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے اور ان کے بعد جس نے اسے کرائے پر لیا اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ واقعات یوں بیان کیے جاتے ہیں کہ بھوتوں کا مسکن مشہور ہونے سے پہلے یہ اس علاقے کی سب سے اچھی عمارت خیال کی جاتی تھی، پھر اس پر خوف کے سائے پھیلتے چلے گئے۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ اس میں رہائش رکھنے والے ایک شخص مسٹر ڈیوپری نے اپنے ایک بھائی کو جس کا دماغی توازن درست نہیں تھا اس مکان کی ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ یہ دیوانہ شخص اس قدر مغلوب الغضب اور وحشت ناک تھا کہ کوئی بھی اس کے نزدیک جانے کی جرأت نہ کر سکتا تھا، یہاں تک کہ اس کی خوراک بھی ایک نلکی کے ذریعے اندر پہنچائی جاتی۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ جو بھوت اس مکان میں دیکھا جاتا تھا وہ اسی پاگل آدمی کا تھا، کیونکہ اسے تو نچلی منزل میں بند کیا گیا تھا جبکہ بھوت دوسری منزل کے بیڈ روم میں نظر آتا تھا۔ ایک مشہور رسالے مے فیئر نے سن 1888 میں اس مکان کے متعلق لکھا تھا: برکلے اسکوائر کے مکان نمبر 50 میں کم از کم ایک کمرہ ایسا ہے کہ جسے دیکھ کر دل و دماغ پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور ماننا پڑتا ہے کہ کسی مافوق الفطرت چیز کا اثر اس مکان میں ضرور ہے۔ یہ مکان مدتوں سے خالی پڑا ہے، البتہ ایک چوکیدار اور اس کی بیوی اس میں اب بھی رہتے ہیں، مگر صورتحال یہ ہے کہ وہ دونوں بھی اس آسیب زدہ کمرے میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ انہوں نے اس کمرے میں تالا ڈال دیا ہے جس کی چابی ایک گمنام شخص کے پاس ہے۔ وہ کبھی کبھی اس گھر میں آتا ہے اور پراسرار کمرہ کھول کر چند گھنٹے قیام کرتا اور پھر چلا جاتا ہے۔ آسیب کے متعلق بھی بہت سی تعویلیں کی گئیں۔ مثلاً کسی نے یہ افواہ پھیلائی کہ اصل میں اس مکان میں ایک بچے کا بھوت ہے جو سسک سسک کر روتا دکھائی دیتا ہے۔ دوسری افواہ یہ تھی کہ بالائی منزل میں ایک پاگل شخص کا بھوت نظر آتا ہے جو کسی پیغام کے انتظار میں عقل و خرد سے بیگانہ ہو کر مر گیا۔ ایک افواہ یہ تھی کہ اس مکان میں ایک لڑکی رہتی تھی، اس نے اپنے ایک عزیز کی 10 درازیوں سے تنگ آ کر نیچے چھلانگ لگا دی اور مر گئی۔ اب اس کا بھوت مکان میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ ان کے علاوہ کچھ اور کہانیاں بھی مشہور تھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی درست نہ تھی۔ اس کے بارے میں درست بات اگر کسی شخص نے بتائی تو وہ لارڈ لیٹن ہے۔ لارڈ اور اس کے خاندان کو ایسے واقعات سے اس قدر واسطہ پڑا تھا کہ لندن والے اسے بھوتوں کا ماہر خصوصی خیال کرنے لگے۔ لارڈ نے بتایا کہ ایک دن میں پستول سے مسلح ہو کر اس کمرے میں سویا۔ ساری رات کوئی قابل ذکر واقعہ رونما نہ ہوا، لیکن صبح ہونے سے ذرا پہلے کوئی چیز اڑتی ہوئی آئی اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں نے فوراً اس پر فائر کیا جس سے وہ زخمی ہو کر گر پڑی۔ میں اس کی طرف بڑھا لیکن وہ فوراً ہی غائب ہو گئی۔ لارڈ موصوف سے اس چیز کا حلیہ دریافت کیا گیا تو وہ اس کا جواب نہ دے سکا۔ 19ویں صدی عیسوی میں 2 اخباروں نے اس بھوت کا حلیہ بیان کیا۔ ایک نے لکھا: یہ گمنام بلا اصل میں ایک بہت ہی مکروہ شکل مخلوق ہے جس کی زبان منہ سے باہر لٹکی رہتی ہے، دانت بہت لمبے ہیں اور چہرہ الو کی طرح گول مٹول ہے۔
دوسرے اخبار نے لکھا کہ اصل میں یہ بلا ایک عجیب جانور ہے جس کی آنکھیں اور کئی ٹانگیں ہیں اور وہ کوئی جہنمی مخلوق معلوم ہوتی ہے، مگر حیرت یہ ہے کہ یہ بلا صرف مکان نمبر 85 میں دکھائی دیتی ہے۔ لارڈ لیٹن کے علاوہ 2 اور اشخاص نے بھی اس مکان میں ایک ایک رات قیام کیا۔ ان میں سے سر رابرٹ اس علاقے کے نوجوان نواب زادے تھے۔ ابھی انہوں نے شادی نہ کی تھی، زندگی کے اوقات زیادہ تر سیر و شکار میں بسر کرتے اور اپنے طبقے میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ایک دن دوران گفتگو بھوتوں کا ذکر چھڑا تو سر رابرٹ نے سختی سے بھوتوں کے وجود کا انکار کیا اور ان لوگوں کا مذاق اڑایا جو ایسی چیزوں پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس پر اچھی خاصی بحث چھڑ گئی، یہاں تک کہ ان کے دوستوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ ثابت کر دیں گے بھوت کوئی خیالی مخلوق نہیں۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ کمرے میں وہ صاحب داخل ہوئے جن کی ملکیت میں برکلے اسکوائر کا مکان نمبر 50 تھا۔ انہیں دیکھ کر سب دوست خوشی کے مارے اچھل پڑے اور سر رابرٹ سے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ صاحب ایسے مکان کے مالک ہیں جس میں بھوت موجود ہے، اور بھوت بھی ایسا کہ پورے انگلستان میں اس کے مقابلے کا کوئی بھوت نہیں۔ پھر انہوں نے بنسن یعنی مالک مکان سے کہا کہ وہ اپنے تجربات سے سر رابرٹ کو آگاہ کریں، لیکن قبل اس کے کہ وہ اس کے جواب میں کچھ کہتا، ایک نوجوان چلا اٹھا، رابرٹ، آپ ایک جرأت مند اور کھلاڑی قسم کے آدمی ہیں، کیوں نہ آپ آصف زدہ مکان میں ایک رات بسر کریں اور بھوت پریت کے نظریے کو غلط ثابت کر دیں؟ مگر میں ایسی خوفناک مہم کی کبھی اجازت نہ دوں گا، مسٹر بنسن نے جلدی سے کہا۔ سر رابرٹ عاقل و بالغ شخص ہیں بھائی، وہ اپنا برا بھلا بخوبی سوچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کی تمام تر ذمہ داری خود ان پر ہوگی، ہم میں سے کوئی بھی تمہیں الزام نہ دے گا۔ کیوں سر رابرٹ، آپ کی کیا رائے ہے؟ اسی نوجوان نے کہا۔ میں اس مہم کو سر کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، بلکہ میں تو 100 گنی کی شرط لگانے کے لیے بھی تیار ہوں کہ میں اس آصف زدہ مکان سے صبح صبح صحیح سلامت برآمد ہوں گا۔ بہت خوب، بہت خوب، لارڈ کالمنڈی تالی بجا کر بولے۔ اب بتائیے مسٹر بنسن، آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا، مجھے تو اب بھی اس تجویز سے اتفاق نہیں۔ بنسن خاصا خوفزدہ دکھائی دیتا تھا۔ لارڈ کالمنڈی بولے، بھائی اگر واقعی کسی طرح کا خطرہ ہے تو میں حفاظتی انتظام کرنے کو تیار ہوں۔ سر رابرٹ مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، اس تکلف کی ضرورت نہیں، میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں۔ بنسن بولا، حضرت، گو سر رابرٹ اپنی مرضی سے میرے غریب خانے کو نوازنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی معقول بات نہیں۔ بہرحال جو مزاج یار میں آئے میں چشم بھرا رہوں گا۔ تو تم بالآخر تیار ہو ہی گئے، سر رابرٹ نے کہا۔ جی ہاں، مگر اس شرط پر کہ ہم سب ساری رات جاگ کر پہرا دیں گے۔ آپ مسلح ہو کر مکان میں داخل ہوں گے اور جب بھی کوئی خطرہ محسوس ہوگا گھنٹی بجا کر ہمیں اطلاع کر دیں گے۔ مجھے یہ شرط منظور ہے، لیکن محسوس کرتا ہوں نہ گھنٹی بجانے کی نوبت آئے گی اور نہ ہتھیار وغیرہ استعمال کرنے کی۔ اس گفتگو کے بعد طے پایا کہ ٹھیک 3 دن بعد شب کے 9 بجے سب دوست مکان نمبر 50 برکلے اسکوائر میں جمع ہوں گے اور کھانا بھی وہیں کھائیں گے۔ بالآخر وہ گھڑی آن پہنچی۔ سب دوست اس پراسرار مکان میں پہنچ گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اگرچہ وہ خود کو مطمئن ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سبھی کے حواس آصف زدہ مکان سے متاثر تھے۔ تھوڑی دیر بعد سب کھانے کے کمرے میں گئے۔ کھانا بہت لذیذ اور کئی قسم کا تھا، مگر سارے مہمان خاموشی سے اس طرح کھا رہے تھے جیسے محض فرض ادا کر رہے ہوں۔ وہ جلد ہی کھانے سے فارغ ہو گئے۔ سر رابرٹ نے اپنے میزبان بنسن سے مخاطب ہو کر کہا، اچھا اب مجھے اس کمرے میں جلد لے جایا جائے جس میں آج شب رہنا ہے۔ سب مہمان اپنے میزبان کی قیادت میں دوسری منزل پر پہنچے۔ انہیں وہ تاریخی کمرہ دکھایا گیا جسے تقریباً 10 برس کے بعد سر رابرٹ کے لیے کھولا گیا تھا۔ یہ کمرہ تاریک سا تھا اور اس کا فرنیچر پرانے زمانے کی یاد دلا رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی مسہری بچھی ہوئی تھی جس پر صاف شفاف بستر لگا تھا۔ مسہری کے دائیں بائیں تپائیوں پر لیمپ رکھے تھے اور سرہانے کی طرف گھنٹی کی رسی لٹک رہی تھی۔ بنسن نے اس رسی کو ہلایا تو نیچے گھنٹی بجی۔
اس نے سر رابرٹ سے کہا، کوئی خطرہ محسوس ہو تو برائے مہربانی گھنٹی بجانا نہ بھولیے گا، ہم فوراً آپ کی مدد کو پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مگر آپ بھی یہ نہ بھولیے گا کہ جب تک دوبارہ گھنٹی نہ بجے آپ اوپر آنے کی تکلیف نہ کریں۔ سر رابرٹ کو کمرے میں چھوڑ کر سب نے شب بخیر کہا اور نیچے آ گئے۔ نوابزادے نے کوٹ اتار کر کھونٹی پر لٹکایا اور مسہری پر دراز ہو گئے۔ انہوں نے بھرا ہوا پستول دائنی طرف رکھا اور بائیں جانب گھنٹی کی رسی۔ آتش دان میں آگ خوب جل رہی تھی جس سے کمرہ گرم ہو گیا تھا۔ ان کا ارادہ یہ رات جاگ کر گزارنے کا تھا تاکہ نمبر 50 برکلے اسکوائر کے اسرار کا مشاہدہ کر سکے۔ ادھر ان کے دوست نیچے کی منزل میں چپ چاپ بیٹھے گھنٹی بجنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی حالت میں کلاک نے رات کے 12 بجائے اور اس کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں گھنٹی کی آواز گونجنے لگی۔ سب دوست ہوشیار ہو گئے۔ پھر گھنٹی کی آواز دوسری بار اس قدر زور سے گونجی کہ معلوم ہوتا تھا ٹوٹ کر گر پڑے گی۔ اف میرے خدایا! ونسن چیخ مار کر اوپر کی طرف بھاگا اور اس کے پیچھے باقی تمام دوست بھی اوپر بھاگے۔ وہ دروازے کے نزدیک پہنچے ہی تھے کہ بند دروازے کے پیچھے سے پستول کے فائر کی آواز سنائی دی۔ ونسن نے جھپٹ کر دروازہ کھول دیا۔ آہ! کیا دردناک منظر تھا! حسین و جمیل سر رابرٹ کا آدھا جسم بستر پر اور آدھا بستر سے نیچے لٹکا ہوا تھا۔ سیدھے ہاتھ سے چھوٹ کر پستول دور جا گرا تھا اور بائیں ہاتھ میں گھنٹی کی رسی تھی۔ سر رابرٹ کی آنکھیں خوف سے باہر نکل آئی تھیں اور منہ بھی کھلا ہوا تھا۔ یہ ایسا بھیانک منظر تھا کہ بہادر سے بہادر آدمی کا پتا پانی ہو جائے۔ ونسن نے آگے جھک کر نبض ٹٹولی تو وہاں کیا رکھا تھا؟ برکلے اسکوائر کے بھوت نے سر رابرٹ کی جان لے لی تھی۔ ونسن پر سر رابرٹ کی موت کا اس قدر اثر ہوا کہ اس نے نمبر 50 برکلے اسکوائر کو ہمیشہ کے لیے خیرآباد کہنے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ 40 سال تک کسی ذی روح نے اس منحوس مکان میں قدم نہ رکھا، مگر جب یہ مکان اپنی ویرانی کا 50واں سال منانے والا تھا تو 2 ملاح اس میں داخل ہوئے۔ ہوا یوں کہ ایک بحری جہاز پینی لوپ ویسٹ انڈیز کے دورے سے 1 سال بعد پورٹ ماؤتھ پہنچا۔ یہ سن 1887 کا ماہ دسمبر تھا۔ بندرگاہ پر پہنچ کر تمام عملے کو 2 ہفتے کی چھٹی دے دی گئی تاکہ وہ اپنی خواہش کے مطابق کرسمس کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ یہ دونوں ملاح اسی جہاز سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے لندن پہنچ کر کئی دن پینے پلانے کا شغل جاری رکھا۔ جب ذرا ہوش آیا اور حساب کتاب کیا تو معلوم ہوا کہ پیسے بالکل ختم ہو چکے ہیں اور اب گھر پہنچنا بھی محال ہے۔ دونوں کے گھر لندن سے کافی فاصلے پر تھے۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی اور رات گزارنے کا مسئلہ اہمیت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ چونکہ دونوں کی جیب خالی تھی لہٰذا فیصلہ ہوا کہ گھوم پھر کر کوئی ایسا ٹھکانہ تلاش کیا جائے جہاں مفت میں رات بسر ہو جائے، اور اسی تلاش میں وہ برکلے اسکوائر کے اس مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ یکلخت ان کی نظر سڑک کے بائیں جانب اٹھ گئی۔ ایک 2 منزلہ مکان پر کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ لٹکا ہوا تھا۔ یہ نمبر 50 برکلے اسکوائر تھا۔ وہ دونوں احاطے کے باہر کھڑے ہو کر جنگلے سے اچک اچک کر اندر دیکھنے لگے، اور یہ بھائیں بھائیں کرتا تاریک مکان شباشی کے لیے انہیں بہت موزوں معلوم ہوا۔ دونوں چھلانگ مار کر اندر داخل ہو گئے۔ مارٹن نے جیب سے ایک موم بتی نکالی اور اسے روشن کر کے مکان کا جائزہ لینا شروع کیا۔ بلنڈن باورچی خانے میں جا نکلا جہاں سر رابرٹ کی موت سے قبل ڈنر تیار ہوا تھا۔ وہاں برتن اور سامان اب تک بے ترتیبی سے پڑے تھے۔ مارٹن اور بلنڈن کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ مکان کافی عرصے سے ویران پڑا ہے۔ وہ اب آگے بڑھے۔ کھانے کا کمرہ اور ہال سب خالی پڑے تھے۔ ایک کونے میں ایک موٹا چوہا دوڑتا پھرتا تھا۔ اوہ دیکھو اس چوہے کو، کس قدر موٹا ہو رہا ہے، اور اس نے تختے کو کاٹ کر کتنے سوراخ کر دیے، مارٹن نے کہا۔ چلو اچھا ہی ہے، ہمیں آگ جلانے کے لیے کافی لکڑی مل جائے گی۔ چلو اوپر چلیں۔ دونوں نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ گرد و غبار سے اٹا ہوا یہ زینہ ان دونوں کے بوجھ سے چیخ اٹھا۔ خطرہ پیدا ہوا ٹوٹ ہی نہ جائے، لیکن وہ
رکے نہیں اور بالآخر اوپر اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں سر رابرٹ کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس کمرے کو دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی۔ یہ کمرہ نسبتاً صاف ستھرا اور فرنیچر سے مزین تھا، اور تو اور بستر سے آراستہ پلنگ بھی موجود تھا۔ یہ دیکھ کر مارٹن بہت خوش ہوا اور بولا، اب رات آرام سے گزرے گی۔ لنڈن کسی انجانے خوف سے پریشان تھا، کہنے لگا، نہیں میرے دوست، یہاں سے بھاگو، ہمیں یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تو کیا سردی میں ٹھٹر کر مرو گے؟ لنڈن کہنے لگا، ایسے ویران مکان میں قیام کرنا اچھا معلوم نہیں ہوتا، اور دیکھو یہاں کا فرنیچر عجیب و غریب قسم کا محسوس ہوتا ہے۔ اس پلنگی کو دیکھو، یہ تو اس قدر بڑا ہے کہ 4 آدمی اس پر آرام کر سکتے ہیں۔ بھائی تم تو بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو، یہ پلنگ ہمارے لیے بہت موزوں ہے، آؤ اس پر آرام کریں، اور ہاں، آتش دان میں آگ کیوں نہ جلا دی جائے۔ یہ کہہ کر مارٹن نے پہلے سے رکھی ہوئی لکڑیوں کو اکٹھا کیا اور آگ لگا دی۔ کمرہ گرم ہونے لگا۔ مارٹن بستر پر دراز ہو گیا، مگر لنڈن کرسی پر خاموشی سے بیٹھا ناچتے ہوئے شعلوں کو دیکھتا رہا، لیکن ساتھی کے سمجھانے سے وہ بھی بستر پر دراز ہو گیا۔ ابھی وہ دونوں تھوڑی دیر سوئے تھے کہ یک لخت لنڈن نے جھنجھوڑ کر مارٹن کو نیند سے اٹھا دیا۔ اس نے وجہ پوچھی تو لنڈن کے لب ہل کر رہ گئے، کوئی آواز نہ نکلی۔ بہت کوشش سے اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر مارٹن کو وہاں کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ کمرہ اب بھی گرم تھا، آتش دان میں آگ کے شعلے نظر آ رہے تھے اور موم بتی کی لو بھی ٹمٹما رہی تھی۔ مارٹن نے کسی قدر ناراض ہو کر پوچھا، کیا بات ہے بھائی، تم ڈر کیوں رہے ہو؟ خاموش رہو اور سنو۔ مارٹن ہمتاً گوش ہو گیا، مگر اسے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کوئی شخص زینے پر چڑھ رہا ہے۔ اوہ، میں اب سمجھا، یہ یقیناً کوئی اچکا ہے۔ اس نے کمرے میں روشنی دیکھی تو اس طرف چلا آیا۔ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ ارے بھائی، کوئی ہے؟ مارٹن نے اونچی آواز میں کہا۔ انہوں نے سانس روک کر سننا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنے والے نے زینہ طے کر لیا۔ اب وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر دروازہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گیا، اور جیسے آدھا دروازہ کھلا کوئی چیز اندر آ گئی۔ لنڈن کے منہ سے چیخ نکلی۔ ان دونوں نے پلنگ سے چھلانگ لگا دی اور فرش پر پڑے ہوئے پردے کے ڈنڈے اٹھانے لگے۔ ایک سایہ سا نظر آیا۔ یہ سایہ کس چیز کا تھا وہ پہچان نہ سکے۔ انہوں نے دیکھا بہت بڑے بڑے پنجے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ پنجے لنڈن کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ اس نے چیخ ماری اور ڈنڈا لے کر کھڑا ہو گیا۔ مارٹن چھلانگ لگا کر دروازے کے باہر جا پڑا اور پھر کئی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ وہ مدد مدد پکار رہا تھا اور اسے کچھ پتہ نہ تھا اس کی منزل کون سی ہے۔ ہوش اس وقت آیا جب وہ ایک پولیس مین سے جا ٹکرایا۔ پولیس مین کو دیکھا تو وہ بے اختیار چلایا، خدا کے واسطے میرے ساتھ آؤ، میری مدد کرو۔ وہ بمشکل اتنا ہی کہہ سکا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پولیس مین نے مارٹن کو جھنجھوڑ کر کھڑا کر دیا اور سختی سے دریافت کیا کہ وہ رات کے اس آخری پہر میں اس طرح کیوں پھر رہا ہے۔ خدا کے واسطے میرے ساتھ چلو، فوراً۔ ہوش میں آ کر مارٹن نے پولیس والے کو مکان نمبر 50 کے احاطے کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس ویران اور تاریک مکان کو دیکھ کر پولیس مین کا دل بھی دھڑکنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم یہاں چھپے ہوئے تھے؟ جی ہاں، ہم اس مکان کی بالائی منزل پر تھے کہ میرے ساتھی پر کوئی حملہ آور ہوا۔ حملہ آور کون تھا؟ یہ کہہ کر سپاہی نے اپنی لالٹین روشن کی، اور جیسے ہی لالٹین کی روشنی پھیلی، مارٹن کو اپنے ساتھی کی لاش نظر آئی جو دہلیز پر پڑی تھی۔ بدنصیب لنڈن کا چہرہ خوف سے مسخ ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے لندن کی تعمیر نو تک یہ مکان اسی طرح آسیب زدہ رہا۔ البتہ لنڈن کے بعد کوئی اور موت نہ ہوئی، شاید اس لیے کہ کسی نے اس مکان میں جانے کی جرات ہی نہ کی۔ اس کہانی کے مصنف ہیں رونالڈ سمتھ، مترجم ہیں جلال الدین احمد صدیقی،
ماخذ اردو ڈائجسٹ مارچ سن 1975۔ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔